کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، ہماری زندگی میں اتنے گناہ ہوئے ہیں کہ اب ہماری مغفرت ہونا کافی مشکل بات ہے۔ اور یہاں پر شیطان ایک کھیل یہ کھیل جاتا ہے کہ وہ اس آدمی کو ایسے وسوسے ڈالتا ہے یا اس کا ذہن ایسا بنا دیتا ہے کہ تم نے تو زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، اب کیونکہ تم جہنم ہی میں جا رہے ہو تو لہٰذا گناہوں میں کمی کیوں کی جائے، زندگی کے مزوں کو کیوں چھوڑا جائے، زندگی سے لطف کیوں نہ اٹھایا جائے۔ اب یہاں پر یاد رکھیں، اس آدمی کی ایک نئی گمراہی شروع ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اپنے عقیدے کو خراب کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے اللہ تعالیٰ کا نام ہے غفور، اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحیم، اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحمان۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں پر اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہوں کے آگے اللہ تعالیٰ کی رحمت کچھ نہیں ہے، میرے گناہ اتنے ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب مجھ کو نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا اور بڑا رحمت والا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کافی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کافی زیادہ بخشنے والا ہے، لیکن یاد رکھے یہ معاملہ ایسا نہیں کہ آدمی گناہ کرتا جائے اور یہ کہتا جائے کہ اللہ بخشنے والا ہے۔ یہ ایک دوسری گمراہی ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا پھرے کہ اللہ بخشنے والا ہے، میں گناہ کرتا جاؤں گا، اللہ معاف کرنے والا ہے، میں گناہ کرتا جاؤں گا، میں صبح گناہ کروں گا، اللہ بخشنے والا ہے، میں رات گناہ کروں گا، اللہ بخشنے والا ہے۔ یاد رکھیں یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، لیکن جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مذاق بنا لے، اللہ تعالیٰ کے بخشنے کی اس صفت کو مذاق بنا لے اور ہر لمحہ یہ سوچ کر کہ اللہ مجھ کو بخش دے گا، میں گناہ کرتا جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کے متعلق ان باتوں کو فراموش کر دے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، کہ آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا اور سخت بدلہ دینے والا ہے۔ یاد رکھیں ہم مومن کی زندگی میں دو پہلو ہوتے ہیں، امید اور خوف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ لوگ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ امید کا بھی پہلو ان میں ہوتا ہے اور خوف کا بھی پہلو ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوتے ہیں اور نہ ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر گناہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ساتھ ہی ساتھ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف جھک جاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے سپرد خود کو کر لو، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تم بن جاؤ۔ یاد رکھے اللہ تعالیٰ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا تو ہے، لیکن اس وقت جب ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں داخل ہوں گے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی میں اگر اپنی زندگی گزار لے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی بخشش نہیں کرے گا الا ما شاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو برا عمل کر لے، جو گناہ کر دے، اپنے نفس پر ظلم کر دے، ثم يستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، یزد اللہ غفور الرحیم، تو ایسا بندہ اللہ کو پائے گا کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسہم، کہ جب کبھی ایمان والوں سے کوئی فحش کام ہو جائے، اپنے جان پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، ذکر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، بھلا بتاؤ اللہ کے علاوہ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ایسے لوگ اپنے گناہوں پر مصر نہیں ہوتے، وہ اپنے گناہوں پر ٹکے نہیں ہوتے، بلکہ ان کا معاملہ
ان کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، گناہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ معاف کر دے گا، بلکہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ گناہ پر جمے ڈٹے نہیں رہتے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اور اللہ تعالیٰ کے شدید العقاب ہونے پر دونوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، خوف اور امید کے درمیان اپنے ایمان کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔